بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سفرنامہ عراق کے اندر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، آپ کے صاحبزادے شیخ سیدنا صالح بن شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے مزار اقدس کی زیارت کی ڈاکومنٹری آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی اولاد اطہار میں سے حسنی اور حسینی جو ہے وہ سید ہیں۔ یہ آپ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے پہلو میں یہ آپ کا مزار مبارک ہے، روضہ اقدس ہے، اور بڑا ہی روح پرور منظر ہے، اور آپ اس کی زیارت کریں گے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحن، ان کے مزار مبارک کی صحن کی جو ہے وہ آپ زیارت کریں، اور یہاں پر ایک زائرین کی کثیر تعداد یہاں پر حاضر ہوتی ہے، اور یہاں اس جو ہے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے، جہاں پر نماز پنجگانہ بڑے اہتمام کے ساتھ خوبصورت لہجہ اور قرات کے ساتھ جو ہے امام صاحب جہری نمازوں میں قرات کرتے ہیں، اور یہ غوث پاک کے مزار کے جو ہے داخل ہونے کا مین دروازہ ہے، اور آپ اس کی زیارت کریں یہاں پر، اور زائرین یہاں پر آ کر اللہ رب العزت کی بندگی کرتے ہیں، یہاں پر نوافل پڑھتے ہیں، نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ صالح بن سید شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزار کی آپ یہ زیارت کریں، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں پر آ کر لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، یہاں پر آ کر فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، ایصال ثواب کیے جاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ آپ بڑی ہی ادب اور احترام کے ساتھ زیارت کریں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کرنا تمہارے لیے نیکیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ تو یہ حدیث پاک کے مفہوم کی روشنی میں جو ہے آپ اس میں جو ہے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، آپ کے جو ہے صاحبزادگان میں سے جو ہے آپ کے عظیم شہزادے الشیخ سیدنا صالح بن الشیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قبر انور ہے، یہ روضہ مبارک ہے، یہ مرکز مبارک ہے، اور یہ آپ جو ہے آپ کی مزار کی زیارت کے ساتھ ساتھ جو ہے ملک جو ہے مسجد اور آپ کی مزار مبارک کے وسیع و عریض صحن کی زیارت کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولیاء اللہ کی شان کے حوالے سے سورہ یونس کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے، اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت کی، یا دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں، اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے جلوے اور دیدار۔ اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے، یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ حضرت محترم، یہ آپ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شہزادوں کی جو ہے وہ آپ زیارت کریں گی۔ دو شہزادے آپ جو ہے آپ کے مزار اقدس کے پہلو میں ان کی مرکز مبارک ہے، ان کے مزار مبارک ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں آپ کے جو ہے الشیخ سید صالح بن الشیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ان کی مزار مبارک کی زیارت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ ڈاکومنٹری شیئر کر رہے ہیں، اور بڑا ہی روحانی منظر ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے جو شہزادے ہیں وہ اپنے وقت کے محدث بھی تھے اور اپنے وقت کے فقیہ بھی تھے،
اور حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی آپ کی مجلس کی قربت اور میت اور صحبت اور سنگت مبارکہ کی وجہ سے جو ہے آپ جو ہے صاحب کشف و کرامت تھے، صاحب علم تھے، اور آقا علیہ السلام کے جو علم مبارک ہے اس کے وارث بھی تھے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار مبارک کی آپ یہ زیارت بھی کریں، اور ان کی آپ شیخ سیدنا صالح بن شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا جان جناب حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح حیات کے چند پہلو آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کا نام جو تھا، آپ کا اسم گرامی عبد القادر تھا، کنیت ابو محمد تھی اور لقب محی الدین تھا، اور عامت المسلمین میں آپ غوث اعظم کے عرف سے مشہور تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کی بابا جان حضرت ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور والدہ ماجدہ ام الخیر، آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھی۔ ان کا لقب امت الجبار تھا، اور آپ کی جو ہے حضور غوث پاک کی جو جائے ولادت ہے، حضور غوث پاک جو ہے کہ ان کا مولد مبارک اکثر روایات کے مطابق جو ہے ایران کے شہر جیلان کے اندر ہے جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور اس لیے حضور غوث اعظم نے بھی قصیدہ غوثیہ میں اپنے آپ کو جیلی فرمایا، اور فرماتے انا الجیلی محی الدین اسمی و اعلامی علی رأس الجبالی۔ اور زمانہ رضاعت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائی برتھ ولی تھے، اور شب ولادت کی صبح جو ہے رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے۔ گویا یکم رمضان المبارک اس دنیا رنگ و بو میں آپ کی آمد کا پہلا دن تھا، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے روز اول ہی روزہ رکھ کر ثابت کر دیا کہ آپ جن صلاحیتوں سے بیرامند تھے ان کی سعادت کسبی نہیں وہبی تھی۔ پورے رمضان شریف میں یہ حالت رہی کہ دن بھر جو ہے دودھ نہیں پیتے تھے۔ جس وقت افطار کا وقت ہوتا تو دودھ جو ہے وہ لیتے تھے، وہ عام بچوں کی طرح روتے چلاتے نہ تھے، اور نہ ہی کبھی ان کی طرف سے دودھ کے لیے بے چینی کا اظہار کرتے تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی ایک شعر میں جو ہے اپنے زمانہ رضاعت کے روزوں کا ذکر کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے زمانہ طفولیت کے حالات کے ایک زمانہ میں چرچا ہے، اور گہوارہ میں روزہ رکھنا مشہور ہے، یعنی گہوارہ پنگوڑے میں جولے میں۔ اور آپ کی مسند واض و ارشاد میں کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی علوم کی تکمیل کے بعد درس و تدریس اور واض و ارشاد کی مسند کو یہ زینت بخشی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مجلس میں 70 ہزار افراد کا مجمع ہوتا۔ ہفتے میں 3 بار جمعوں کی صبح، منگل کی شام اور اتوار کی صبح کو واعظ فرماتے تھے، جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شرکت کرتے۔ بادشاہ، وزراء، ایان مملکت، نیازمندانہ حاضر ہوتے، علماء، فقہاء کا جمع غفیر ہوتا۔ بیک وقت آپ کی مجلس میں 400 علماء قلم دواز لے کر آپ کی ارشادات عالیہ قلم بند کرتے۔ اور یہ آپ کے مزار کے ساتھ بڑی خوبصورت مسجد ہے، آپ اس کی زیارت کریں۔ آقا علیہ السلام کی اس میں گرامی لکھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے نام، صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں، اور حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ یعنی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں یہودی، عیسائی اور دیگر غیر مسلم آپ کی 10 مبارک پر اسلام سے مشرف نہ ہوتے ہوں، اور جرائم پیشہ کر، بدکردار، ڈاکو، بدعتی، بد مذہب اور فاسد عقائد رکھنے والے تائب نہ ہوتے ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواعظ حسنہ، توحید، قضاء و قدر، توکل، عمل صالح، تقوی و طہارت، ورع، جہاد، توبہ، استغفار اور اخلاص، خوف و رجاء، شکر، تواضع، صدق و راستی، زہد و استغناء، صبر و رضا، مجاہدہ، اتباع شریعت کی تعلیمات اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کے آئینہ دار ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے حکمرانوں کو بلا خوف و خطر تنبیہ فرماتے،
علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رقم بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء، وزراء، سلاطین، عدلیہ اور خواص و عام سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرماتے اور بڑی حکمت و جرت کے ساتھ بڑے مجمع اور کھلی محافل و مجالس میں برسر ممبر علی الاعلان ٹوک دیتے، اور جو شخص کسی ظالم کو حاکم بناتا اس پر اعتراض کرتے اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ملامت کی پرواہ نہ کرتے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جو سن ولادت و وصال ہے، حضرت قدس سرہ العزیز کی ولادت ماسادت کے متعلق جو ہے آپ ملک ایران کے صوبے طبرستان کے علاقے جیلان میں نئے اسلامی قصبہ میں 470 ہجری کو جو ہے سادات حسنی اور حسینی کے خاندان میں ہوئی۔ اس وجہ سے آپ جو ہے گیلانی یا جیلانی کے لقب سے معروف ہوئے، اور بغداد شریف میں 11 ربیع الاول 561 کو 91 سال کی عمر میں پا کر جو ہے آپ جو ہے آپ کا وصال اقدس ہوا، اور جتنا بھی آپ کو یہ آپ کے جو ہے سوانحات کے جو پہلو بیان کیے ہیں، یہ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری جو ہے ان کی کتاب تذکرہ صحبت میں سے کچھ اقتباس لیا ہے، اور اس کے آپ یہ مزار مبارک کی زیارت کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو مشہور جو ہے واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم جو ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں حسینی ہوں، اور میرا مقام وہ ہے کہ کوئی شخص میرے مقام کو جانچ نہیں سکتا، اور میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہی ہادی اعلیٰ رقبۃ کل ولی اللہ، تو اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی خراسان کی وادیوں میں مراقب تھے۔ اچانک جب یہ صدا آواز خراسان میں سنی تو آپ نے اپنی گردن جھکا دی اور فرمایا کہ اے شیخ بل علی راسی وعینی، صرف میری گردن نہیں بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم مبارک ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو بہت خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ان کے قلب پر نقش ہو جائے، اور اس کی خاطر انہوں نے بہت مجاہدے ریاستیں کی، لیکن کچھ نہ ہوا۔ تب آپ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم میرے قلب پر نقش ہو جائے۔ حضور غوث اعظم نے اپنا پنجہ مبارک حضرت خواجہ بہاؤالدین کے دل پر رکھا، اور اس وقت ان کے دل پر اللہ تعالیٰ کا نقش، اللہ تعالیٰ کا نام اسم مبارک نقش ہو گیا۔ اس کے بعد ہی آپ نقش بند ہو گئے۔ ایک دن حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے چچا حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے شیخ شہاب الدین نے علم ظاہر حاصل کر لیا ہے، آپ اسے علم باطن بھی عطا فرما دیں۔ حضرت غوث اعظم نے حضرت شہاب الدین سہروردی کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا تو تمام علم ظاہر مٹ گیا، اور پھر آپ نے گریبان میں پھونک ماری۔ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں جو کچھ پڑھا تھا وہ تمام کا تمام بشمول علم باطن سینے میں جوش مارنے لگ گیا، اور الغرض تمام سلاسل میں سید الاولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا فیض ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو تمام انبیاء کا سردار بنایا، اس طرح حضور غوث پاک کو آقا علیہ السلام کی تفیع اور نسبت سے تمام اولیاء کا سردار بنایا۔ اور حضور غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ ہر لحاظ سے آقا علیہ السلام کی کامل اتباع کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ سب کچھ آقا علیہ السلام کے لعاب دہن مبارک کا اعجاز ہے۔ روایتوں میں کہ جب آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی، ابھی واز شروع نہیں فرمایا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر لوگوں کو واز و نصیحت کرنا شروع کرو۔ تو اس وقت حضور غوث اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں، بغداد میں آ کر علم تو حاصل کیا ہے لیکن عربی میری زبان نہیں، یہاں پر تو بڑے بڑے فصحاء عرب رہتے ہیں، تو میں کیسے واز کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو، اور غوث اعظم نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک آپ کے منہ میں ڈالا، اور لعاب مبارک منہ میں ڈالنے کی دیر تھی کہ آپ کی واز و نصیحت کی مجالس میں 1000 کی تعداد میں لوگ حاضر و طائب ہو کر صراط مستقیم کی راہ پر گامزن ہونے لگے۔ تو یہ واقعات قلائد الجواہر فی مناقب شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر بیان ہوئے، جس کے مصنف علامہ محمد بن یحییٰ التازفی رحمۃ اللہ علیہ، اور محترم یہ آپ کے شہزادے شیخ سیدنا صالح بن
شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک ہے، ان کی مزار مبارک ہے، ان کی زری مبارک ہے، اس کی زیارت کریں دل کھول کر، جو ہے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے ایمان کو کی تازگی کے لیے جو ہے یہاں اس کی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ روضہ مبارک کی، مزار مبارک کی، مرکز کی زیارت کریں، اور یہاں پر اہل محبت اہل عشق جو ہے ادب اور احترام کے ساتھ یہاں پر حاضری دیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔